یہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بھی فائر کیا جاتا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ 4 بندے ہوتے ہیں جو گاڑی پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مما پاپا کو جب میں واپس گئی تھی تو 4 لوگ تھے، فائرنگ کر رہے تھے۔ ایک میرا پھوپھا تھا، 2 اس کے بیٹے تھے، ایک کو میں نہیں جانتی۔ 4 بندے کو انہوں نے جیل بھیج دیا ہے۔ جو ایک بندہ ارسلان ہے، مین ملزم ہے، جو اس کو انہوں نے بٹھائی رکھا ایک ماہ بعد اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ بے گناہ ہے۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر، میرے ساتھ عاطف اور ان کی چھوٹی سسٹر موجود ہیں۔ یہ 11 جنوری 2022 کو اپنے کالج کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی چھوٹی بہن کو جو ہے وہ اسکول چھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں اپنے والدین کے ہمراہ۔ ان کے والدین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ چھوٹی بہن کو اپنی اسکول میں اتارتے ہیں، وہاں سے کچھ افراد آتے ہیں جو کہ اندھا دھند فائرنگ کی گاڑی پہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتر چکے ہوتے ہیں اس وقت، اور موقع پہ ہی بڑی افسوسناک بات ہے یہ کہ ان کے والدین جو ہیں وہ جان فانی سے رخصت کر جاتے ہیں۔ یہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بھی فائر کیا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ اپنی جان بچاتے ہیں، کسی دکان کے کاؤنٹر کے نیچے گھس کے، اور اپنی بہن کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا کیا تھا، یہ لوگ کون تھے، کیوں ان پہ فائرنگ کر رہے تھے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا عاطف، آپ کی نارمل زندگی گزر رہی تھی، ایک صبح آپ چھوڑنے گئے ہیں روٹین سے، تو وہ کون لوگ تھے، کون آ کے اندر اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے؟ اور بڑا افسوسناک خبر ہے کہ آپ کے والدین اس فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے۔ جی، ہم روز عام روٹین میں اپنے جس طرح معاملات تھے وہ کر رہے تھے۔ صبح اپنی بہن کو چھوڑنے جاتا تھا، پہلے اس کو چھوڑتا تھا میں، کانے تھانے کے ساتھ ہی مدرسہ ہے ادھر، پھر میں نے خود جانا ہوتا تھا پنجاب کالج میں، کلمہ چوک۔ تو عام روٹین میں ہم جا رہے تھے، تو اس طرح والدین میرے گاڑی میں بیٹھے تھے، چھوٹی بہن کو میں نے لیا ادھر سے، میں نے مدرسے چھوڑنا تھا اس کو۔ ابھی تھوڑا گاڑی سے دور جاتا ہوں تو اچانک فائرنگ کی آواز آتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ 4 بندے ہوتے ہیں جو گاڑی پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب گاڑی پہ فائرنگ ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کہا کسی نے جان پوچھ کے کسی نے فائرنگ کی ہے، اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑا، میں اس کو بھاگتا ہوں لے کے، تو پیچھے سے بائک آتی ہے، 2 بندے ہوتے ہیں اس پہ، وہ میرے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، جو ویڈیو میں بھی آیا ہے۔ فائرنگ کرتے ہیں تو میں گلی میں گر جاتا ہوں، میں نے چھوٹی بہن کو بھگا دیتا ہوں کہ میں نے کہا آپ مدرسے بھاگ جاؤ۔ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے دکان میں بھاگتا ہوں، تو پھر وہ دکان کے اندر گھس کے مجھے فائرنگ کرتے ہیں میرے اوپر۔ معاملات ہمارے یہ زمین کے تنازعات تھے، ہمارے پاس جگہ تھی ادھر فیس 9 میں، تو وہ اس پہ قبضہ وغیرہ کرنے کی ان کی وہ تھی، گروپ بنایا تھا انہوں نے، پری پلان ان کا منصوبہ تھا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور ہمارے والدین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مار دیں، پیچھے جگہ یہ تو ان کے پاس ہی رہ جانی ہے، ہمارے پاس ہی آ جائے گی، چھوٹی بہن رہ جاتی، اس کو بھی مار ہی دینا تھا کسی نے۔ بس یہ تھا، میرا پھوپھا تھا، صفدر ہے وہ، اس کو اور جگہ جگہ کہتے ہیں، ہر پالکی کا۔ باقی 2 اس کے لڑکے تھے اور 3 بندے تھے ان کے آگے سے رشتہ دار، یہ بندے تھے، انہوں نے آگے اس طرح فائرنگ کی ہے اور اس طرح یہ معاملات پیش آیا ہے۔ 19 سالہ عاطف کی آپ نے بات سنی ہے، اور وہ کس طرح جو ہے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، اپنی بہن کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بڑی بدقسمتی سے اپنے والدین کو جو ہے وہ بچا نہیں پاتے، اپنی بھی جان بڑی مشکل سے بچاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جائیداد کا معاملہ تھا اور ان کے رشتے میں وہ پھپھا لگتے ہیں جن سے ان کا تنازع چل رہا ہے۔ بتائیے گا، اس فائرنگ کے بعد، اس واقعے کے بعد کسی نے نوٹس لیا اور وہ ملزمان کدھر ہیں؟ ایس پی صاحب نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، پر جو یہ نیچے آئی او صاحب ہے، غفران چیمہ اور نواز چیمہ صاحب ہے، جو انہوں نے ملزم کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے اور ان کو چھوڑ بھی رہے ہیں۔ یہ 4 بندے کو انہوں نے جیل بھیج دیا ہے، جو ایک بندہ ارسلان ہے، مین ملزم ہے، جو اس کو انہوں نے بٹھائی رکھا ایک ماہ بعد اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ بے گناہ ہے۔ پولیس کے سامنے جو سارا وقوع ہوا، پولیس کہتی ہے جی کہ 2 بندے گاڑی پہ فائر کر رہے تھے، 2 نے آپ کے اوپر فائر کیے ہیں۔ میں نے کہا جناب جو میں نے دیکھا اب وہ تو آپ سن نہیں رہے، آپ اپنی باتیں بنائی جا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا ہے۔ ایس پی صاحب ہمیں انصاف دیتی ہیں، جو یہ نیچے آئی او صاحب ہیں کانا تھانہ کے، غفران چیمہ اور نواز چیمہ صاحب ہیں، یہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے، یہ ملزم کو چھوڑی جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو سکورٹی کا بھی بولا ہے، اور ایک لڑکا ان کا فاروق باہر ہے ابھی جو اشتہاری ہے،
جس کی یہ پولیس کا بیان ہے کہ وہ ترکی چلا گیا یہ بکوا کر کے، اور ان کے گھر والے کو سامنے ایس پی صاحب نے جب نوٹس لیا تھا، سنائی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کہ ہمارا بیٹا 3 سال پہلے ادھر پاکستان آیا تھا، اس کے بعد پاکستان نہیں آیا۔ آپ اندازہ لگائیے کس طرح بے دردی سے سر عام ان کے والدین کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اور 19 سالہ عاطف اور 7 سالہ ان کی بہن ہے، یہ اس وقت بے آسرا آپ یہ کہہ لیں، بے یار و مددگار جو ہے اللہ کے آسرے پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ خطرناک ملزم جنہوں نے سر عام ان کے والدین کو قتل کر دیا وہ ان کو بھی کسی نہ کسی طرح کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ حکومتی اداروں کو سوچنا چاہیے ان بچوں کی حفاظت کا، کیونکہ یہ جو ہیں وہ اس وقت خطرناک دشمنی میں گھرے ہوئے ہیں اپنی جائیداد کے معاملے میں۔ بیٹا بتاؤ، آپ اسکول جا رہی تھیں تو وہ اس دن آپ نے کیا دیکھا تھا؟ انکل میرے مما پاپا کو جب میں واپس گئی تھی تو 4 لوگ تھے، فائرنگ کر رہے تھے۔ ایک میرا پھوپھا تھا، 2 اس کے بیٹے تھے، ایک کو میں نہیں جانتی۔ تو آپ کو پھر بھائی نے بچایا، آپ کس طرح بھاگی وہاں سے؟ وہاں پہ میرے بہن نے کہا تھا آپ جو، تو میں آ گئی تھی مما پاپا کے پاس، تو ادھر فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہاں سے پھر آپ بھاگ کے مدرسے چلی گئیں؟ جی اس کی ہاں میڈم جا رہی جی۔ تھی، اس کی نا میڈم ادھر سے جا رہی تھی جو مدرسے کی ٹیچر تھی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، نہیں تو اس پہ بھی فائرنگ ہونی تھی۔ وہ مجھے خود بتا رہی تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ، یہ کافی ڈری ہوئی تھی اس ٹائم، مجھے بھی فائر لگ گئے تھے، میرے والدین کو بھی لگ گئے تھے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو مدرسے لے گیا۔ بیٹا کیا کہنا چاہو گی جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا دی جائے، کیا کہو گی؟ انہوں کو پھانسی لگنی چاہیے۔ یار آپ بھی بتا دو جاتے جاتے اس کیس کے حوالے سے، پولیس صاحب نے جب بتایا کہ جس طرح تعاون نہیں کر رہی، تو کوئی ایسا حکمران، کوئی ایسا درد دل رکھنے والا آپ کو اگر اس وقت دیکھ رہا ہو، کیا اس کو میسیج دینا چاہو گے؟ ہمیں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں بھائی، آئی جی صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یا چیف جسٹس سے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ہمیں سیکورٹی دی جائے۔ سیکورٹی کا ہمیں بہت ایشو آ رہا ہے، ہم تو اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے، رشتہ داروں نے کتنا ساتھ دینا ہمیں، وہ 2-4 دن کے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو انجام پہ لایا جائے، جو بھی کڑی سے کڑی سزا ہے نا ان کو وہ دی جائے، جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے گفتگو سنی عاطف کی، 11 گولیاں ان کے بازو میں اور ٹانگ میں لگی ہیں، اور 12 گولیاں ان کے والدین کو مار کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ جس طرح یہ بتا رہے ہیں گھر میں ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، یہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ مطالبہ ان کا یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب، آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو یہ ویڈیو کسی نہ کسی طرح سے دیکھ رہا ہے، ان تک پہنچ رہی ہے، تو ان بچوں کی خاص طور پہ اس وقت زندگی کو جو ہے وہ خطرناک جو خطرہ ہے وہ لاحق ہے، ان کی جو حفاظت ہے وہ تو اولین ترجیح ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ان کے معاملات پروسیڈ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ شفاف طریقے سے حل کرنا جو ہے وہ اولین ترجیح ہے۔ اسی میسیج کے ساتھ نیشنل پوائنٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ ناصر۔